نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحدث ربه فليقرأ القرآن صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر آ میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ دو جہاں کا شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ قبر میں پہنچے گا قرآن تیری راحت کے لیے، قبر میں پہنچے گا قرآن تیری راحت کے لیے، حشر میں بولے گا یہ تیری شفاعت کے لیے، یہ نہ چھوڑے گا تجھے آئے گا ہر مشکل میں کام۔ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ آج کی ہماری یہ کانفرنس اور آج کا یہ جلسہ اور پروگرام عظمت قرآن کے مقدس بابرکت عنوان سے معنون ہے، اس لیے میں صرف ایک دو باتیں عرض کروں گا، کیونکہ ہمارے مہمانان گرامی حضرات علماء کرام الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، اور بھائی امین نے آپ حضرات کو خوب گرمایا بھی ہے، جگایا بھی ہے۔ عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، اور اسی طرح آخر میں متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم پر آپ نے کلام سماعت کیا۔ عظمت قرآن کے حوالے سے صرف اتنی گزارش کروں گا، آپ حضرات نے سب نے تقریباً نام سن رکھا ہے، بہت بڑی عظیم ہستی گزرے ہیں ملتان کے علاقہ میں، جناب بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بیٹے ہیں صدر الدین ان کا نام ہے، اور ان کے پوتے ہیں شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ، ان کا مزار بھی ملتان کے اندر ہے، اور ان کا بہاؤالدین زکریا اور ان کے بیٹے صدر الدین، ان حضرات کے مزارات ملتان کے علاقے میں ہیں، جس شہر کو مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں بالکل تازہ اور بالکل کل ہی ان حضرات کے مزار پر حاضری دے کے آیا ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں ہیں ایک چمکتا دھمکتا مشہور نام ہے، آپ حضرات نے علماء کرام بخوب جانتے ہیں، سب نے نام سن رکھا ہے، مناظر اسلام خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالحمید صاحب توسوی دامت برکاتہم۔ اللہ ان بزرگوں کا اکابر کا سایہ سلامت رکھے۔ ان کا ملتان میں کل جو مرکز ہے رحماء بینہم کے نام سے، جامع مسجد صدیقیہ کے نام سے، وہاں سالانہ پروگرام تھا جمعے کے موقع پر، تو بندہ ناچیز کو بھی حکم تھا حضرت کی طرف سے، تو میں وہاں حاضر ہوا، ہم مزارات پہ بھی حاضری ہوئی۔ تو میں ایک بات قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے اور قرآن سے تعلق، قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت کی برکت بتانے لگا ہوں، کیونکہ مستورات میں غالباً یہ پروگرام سماعت کر رہی ہیں، وہ توجہ سے یہ بات میری سماعت کرے گی کہ یہ جو بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کے جو پوتے ہیں شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کے والد گرامی جناب صدر الدین رحمت اللہ علیہ کا جس خاتون سے، جس عورت سے رشتہ طے ہوا، اس کی عبادت اور ریاضت اس قدر مشہور تھی کہ ان کی ریاضت اور عبادت کی وجہ سے قرآن اتنا زیادہ پڑھتی تھی، قرآن کریم کی کثرت تلاوت کی وجہ سے انہیں بی بی راستی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ جب یہ شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ چپ نہیں کر رہے تھے، روئے جا رہے، بڑا دم کروایا، بڑا ادھر ادھر سے جناب تعویذ لیے، جیسے عام طور پر ہوتا ہے جی بچہ روندا ہے مولوی صاحب دم کرو۔ تو ایک بزرگ تشریف لائے ان کے والد صدر الدین رحمت اللہ علیہ کو بیٹے کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے۔ جب وہ تشریف لائے تو صدر الدین نے عرض کیا شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے چپ نہیں ہوتا، مسلسل روئے جا رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے۔ تو ان اللہ والے اور بزرگوں نے انہیں ہاتھوں میں اٹھایا، گود میں لیا، اس کان سے بھی اپنے ہونٹ لگائے، اس کان سے بھی اپنے ہونٹ لگائے، تو شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ بالکل چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ تو جب وہ بزرگ اللہ والے واپس جانے لگے
تو لوگوں نے پوچھا، خاص طور پہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بھی آپ نے کون سا وظیفہ پڑھا، کون سا دم کیا ہے، ان کے کان میں آپ نے کون سی آیت پڑھی ہے، کون سا وظیفہ پڑھا ہے، تاکہ آپ اگر چلے جائیں بعد میں یہ بچہ رونے لگے تو ہم وہ وظیفہ پڑھ کے دوبارہ دم کر سکیں، اس بچے کو دم کیا جا سکے۔ تو آپ جواب سنیں گے، حیران ہوں گے۔ اس اللہ والے نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے میں نے اس کے کان میں کوئی اور وظیفہ نہیں پڑھا، اس کان میں بھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اور اس کان میں بھی میں نے اللہ کے کلام قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے۔ پھر وجہ بتائی کہ یہ خاموش کیوں ہوا ہے۔ فرمانے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب سے یہ ماں کے پیٹ میں آیا، والدہ چلتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، بیٹھتی ہے قرآن پڑھتی ہے، گھر میں جھاڑو دیتی ہے قرآن پڑھتی ہے، آٹا گوندتی ہے قرآن پڑھتی ہے، کپڑے دھوتی ہے قرآن پڑھتی ہے، صفائی کرتی ہے قرآن پڑھتی ہے۔ اس اپنی والدہ کی زبان سے اس نے ماں کے پیٹ میں اتنا قرآن سنا، اتنا قرآن سنا، اتنا قرآن سنا کہ یہ قرآن کریم اس بچے کی گھٹی بن چکا ہے، یہ قرآن کریم اس بچے کی رگ و پا میں اتر چکا ہے، یہ اس بچے کی غذا بن چکا ہے۔ اب جب یہ پیدا ہوا تو ماں زچگی کے عالم میں ان ایام میں قرآن پاک کی تلاوت شرعاً جائز نہیں ہے، وہ والدہ قرآن پاک پڑھ نہیں سکتی، تلاوت کر نہیں سکتی، اس لیے جب اس بچے کے کان میں قرآن کی آواز نہیں آئی تو یہ رو رہا ہے، یہ روتا ہے۔ میں نے کان میں قرآن پڑھا، اس آیت میں بھی قرآن کی آیت پڑھی، اس کان میں بھی قرآن کی آیت پڑھی، تو قرآن اس کی گھٹی بن چکا ہے، رگ و پا میں رس چکا ہے، بس چکا ہے، اتر چکا ہے۔ جب اس نے قرآن سنا تو فوراً اسے سکون آ گیا، فوراً اسے آرام مل گیا، فوراً یہ بچہ خاموش ہو گیا۔ تو آج بھی شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کا دربار اور مزار یہ بتاتا ہے کہ یہ خاندان قرآن کریم سے کتنی محبت کرنے والے تھے، قرآن کریم سے کتنا تعلق رکھنے والے تھے۔ ان کی والدہ کا یہ واقعہ میں نے عرض کیا، تو اس لیے ہماری خواتین کو بھی چاہیے قرآن کریم کو اپنی عادت بنائیں، قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، قرآن کریم سے محبت کریں، قرآن کریم سے تعلق بنائیں۔ اور جس بچے نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا، میں اس کے والدین، اعزاء، قاری، پورے خاندان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا، آپ کا مجھے ایک شعر اس موقع پر یاد آیا۔ آپ فرماتے ہیں، فرمایا رزینہ قسمت الجبار فینا، رزینہ قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا لوگو، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو دنیا کی تقسیم کی ہے، ہم اس اللہ کی تقسیم پہ دل و جان سے راضی ہیں، اللہ کی تقسیم پہ ہم دل و جان سے کیا ہیں؟ یہ میری بات نہیں، یہ جو علماء سٹیج کی زینت ہے ان میں سے کسی کی بات نہیں، اس ہستی کی بات ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی اتروا ان تکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی خوش ہو جا جنت چ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ ذرا بلند آواز سے یار، علی کی محبت میں بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، علی کے پیار میں بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ کو آج کل جگہ جگہ اشتہارات نظر آ رہے ہوں گے، مولود کعبہ کا جشن، مولود کعبہ کی خوشی۔ ارے اللہ کے بندو، حضرت علی کی ولادت پر خوشی کا حق تو یہ ہے کہ قرآن کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، قرآن کریم سے محبت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ لکھا ہے کتابوں میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 8 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے۔ کتنا؟ آج تو ہمیں یہ کرامات سمجھ نہیں آ رہی۔ فاروق کے ایک پروگرام میں نے یہی بات کی، بعد میں مجھے ایک بندہ ملا، آکھا لگا یہ تساں آکھیا ہے حضرت علی روزانہ کتنی دفعہ؟ بولو سارے، کتنی دفعہ؟ تو میں نے کہا بالکل حضرت علی کے حالات میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ تو مجھے کہنے لگا تسی پڑھ کے دکھاؤ، تسی پڑھ کے دکھاؤ۔ تو میں نے فوراً شعر پڑھا، میں نے کہا میں خاک علی دی جتیاں دی، میرا مرشد پیر علی ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ میں نے کہا میں نے اپنی بات نہیں کی، میں نے حضرت علی کی بات کی ہے۔ حضرت علی روزانہ 8 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے، 8 مرتبہ۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے اگلی بات سن کے،
میں نے ایک اسٹیج پہ یہی بات کہی، ہمارے استاد محترم فقیہ العصر یادگار اسلاف حضرت مفتی سید عبد القدوس ترمذی دامت برکاتہم اسٹیج پہ تشریف فرما تھے۔ جب میں نے حضرت کو بیان کے لیے دعوت دی، فرمانے لگے بھئی مولوی کہہ رہے تھے کہ 8 مرتبہ حضرت علی روزانہ قرآن پڑھتے تھے۔ فرمایا حضرت علی کی کرامت، حضرت علی کا کمال تو اس سے بھی آگے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے ایک پاؤں اٹھا کے سین میں رکھتے، دوسرا پاؤں اٹھا کر اوپر رکھنے سے پہلے قرآن پورا کر لیا کرتے۔ جنہیں علی سے محبت ہے کہے سبحان اللہ، علی کا کمال کرامت سن کے کہے سبحان اللہ۔ ہم تو کہتے ہیں فخر سے، سنیا من اپنا رہبر سب ولیاں تو بالا برتر، سنیا من اپنا رہبر، سنیا من اپنا رہبر سب ولیاں تو بالا برتر، غازی پاک نمازی نالے قاری ہے قرآن، غازی پاک نمازی نالے قاری ہے قرآن دا، حیدر صفدر مرد مجاہد فاتح ہر میدان دا، کوئی نہیں ہم سرباب غنی دے سنیا دے سلطان دا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن سے تعلق دیکھیں، محبت دیکھیں، روزانہ 8 مرتبہ قرآن کریم مکمل کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، ہمیں اللہ نے علم دیا اور جاہلوں کو اللہ نے مال دیا۔ فرمایا فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ۔ لوگوں، مال، دولت، بینک بیلنس یہ ختم ہونے والی چیز ہے، علم کبھی نہیں ختم ہوگا، یہ دنیا میں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، میدان قیامت میں بھی ساتھ ہے۔ یہی وہ ڈگری ہے، یہی وہ نعمت ہے جو انسان کے ساتھ جنت میں بھی ساتھ ہوگی، اور قرآن کریم انسان کی شفاعت کرے گا۔ قرآن کریم شفاعت کر کے انسان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جس بچے نے قرآن کریم مکمل کیا ہے اس کا پڑھنا، قاری صاحب کا پڑھانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اس مدرسہ کو، مسجد کو اللہ تبارک و تعالی مزید برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔